ایمرجنسی میں زخمی شخص کی جان بچانا سب سے زیادہ اہم ہے، لیکن اکثر علاج سے پہلے سوال شروع ہو جاتے ہیں کہ پیسے کون دے گا، میڈیکو لیگل کون کرے گا، پولیس کو اطلاع دی گئی ہے یا نہیں۔ عمل عمر ایکٹ ان تمام سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ زخمی کو اسپتال پہنچتے ہی علاج ملے گا، پہلے علاج ہوگا، پیسے بعد میں لیے جائیں گے، میڈیکو لیگل کی کارروائی بھی بعد میں ہوگی۔ پولیس بھی علاج کے دوران مداخلت نہیں کر سکتی، یہ سندھ کا قانون ہے اور قانون توڑنے پر سزا بھی موجود ہے۔ قانون منظور ہونے کے بعد اب راہ عمل ٹرسٹ، حکومت سندھ اور سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔ یہ ایکٹ اس وقت منظور کیا گیا جب 2018 میں 7 سالہ بچی عمل عمر کی پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہونے کے بعد فوری طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے موت ہو گئی تھی۔ اس وقت سوال اٹھا کہ پولیس کے پاس اتنا بھاری اسلحہ کیوں موجود تھا، کیوں عوام کے درمیان اس طرح اتنے بھاری اسلحے سے فائرنگ کا تبادلہ کیا گیا، اور پھر فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہونے کے بعد عمل کے والدین اسے فوری طور پر قریبی اسپتال لے گئے، مگر اسپتال نے علاج نہیں کیا اور دوسرے اسپتال میں منتقلی کے لیے ایمبولینس تک دینے سے انکار کر دیا۔ سندھ اسمبلی میں عمل عمر ایکٹ 28 جنوری 2019 کو منظور کیا، پھر گورنر سندھ نے 11 مارچ 2019 کو اس کی منظوری دے دی۔ یہ قانون پورے سندھ میں نافذ ہے مگر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ عمل عمر ایکٹ کے مطابق ایمرجنسی میں زخمی شخص کو فوری طبی امداد اور علاج فراہم کیا جائے تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے اور حالت مزید خراب نہ ہو۔ قانون کے مطابق زخمی شخص کو اسپتال پہنچتے ہی بغیر کسی تاخیر کے ترجیحی بنیادوں پر اس کا علاج کرنا لازمی ہے۔ میڈیکو لیگل کارروائی مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اسپتال علاج شروع کرنے سے پہلے پیسے کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ اگر زخمی شخص بل ادا کرنے کے قابل نہ ہو تو علاج کا خرچہ متعلقہ اسپتال برداشت کرے گا۔ نجی اسپتال میں زخمی کی حالت بہتر ہونے کے بعد اسے سرکاری اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اگر مریض نجی اسپتال میں ہی رہنا چاہے تو پھر اسے اسپتال کے اخراجات ادا کرنے ہوں گے۔ ایکٹ کے مطابق اگر مریض کی حالت ایسی ہو کہ رشتہ دار کی اجازت لینے میں تاخیر سے نقصان کا خدشہ ہو تو ڈاکٹر رشتہ دار کی اجازت کا انتظار کیے بغیر علاج شروع کر سکتا ہے۔ ہر اسپتال کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کم از کم 2 مکمل اور فعال ایمبولینسز ہر وقت موجود ہوں۔ ایکٹ کے مطابق علاج کے دوران پولیس یا قانون نافذ کرنے والا کوئی ادارہ ڈاکٹر کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا اور نہ ہی زخمی شخص سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے۔ پوچھ گچھ مریض کی حالت خطرے سے باہر ہونے کے بعد ہی کی جا سکتی ہے۔ زخمی شخص کو صرف اس صورت میں دوسرے اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے جب پہلے اسپتال میں ضروری علاج کی سہولت موجود نہ ہو۔ ایسی صورت میں منتقلی کا انتظام بھی پہلے اسپتال کی ذمہ داری ہے۔ قانون میں مزید لکھا ہے کہ زخمی شخص کو علاج مکمل ہونے سے پہلے پولیس اسٹیشن نہیں لے جایا جا سکتا اور نہ ہی میڈیکو لیگل کارروائی شروع کی جا سکتی ہے۔ جو شخص زخمی کو اسپتال پہنچائے اسے بھی ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ اسپتال اس شخص کا نام، پتہ اور فون نمبر ریکارڈ میں درج کرے گا۔ ایکٹ میں قانون توڑنے پر سزا بھی واضح کی گئی ہے، جس کے مطابق اگر کوئی شخص یا اسپتال اس قانون کی خلاف ورزی کرے تو اسے 3 سال تک قید، کم از کم 5 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی شخص کو اسپتال کی جانب سے قانون کی خلاف ورزی کی شکایت ہو تو وہ 7 دن کے اندر شکایت کر سکتا ہے۔ متعلقہ ادارے کو شکایت کا فیصلہ 60 دن کے اندر کرنا ہوگا۔ مریض یا اس کے قانونی وارث مطالبہ کریں تو اسپتال کو 14 دن کے اندر مریض کے متعلق تمام ریکارڈ اور معلومات فراہم کرنا ہوں گی۔ اس ایکٹ کے تحت مسلسل آگاہی مہم چلائی جائے گی تاکہ عوام، ڈاکٹرز، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی ذمہ داریاں سمجھ سکیں۔